السلام علیکم تمام طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں انیس الرحمن، جسے آپ انیس سر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اردو کا ایک اہم ٹاپک خط آج ہم سمجھیں گے۔ دیکھیے، ہم 8ویں 9ویں 10ویں خط کے بارے میں پڑھتے پڑھتے ہمارا اسکول ختم ہو جاتا، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ خط کا جو ٹاپک ہے، کنسیپٹ ہے، ہمارے سمجھ سے باہر رہتا ہے کہ رسمی خط کیا ہے اور غیر رسمی خط کیا ہے۔ آج میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو پوری طریقے سے غیر رسمی اور رسمی خط دونوں بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے رسم اور ایک ہوتا ہے غیر رسم۔ مثال کے طور پہ اب ہمارے گلی میں، محلے میں رسم ہوتا ہے شادی بیاہ وغیرہ۔ تو رسم میں ہم کیسے جاتے ہیں، شادی میں کیسے جاتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہنیں گے، صاف ستھرے، خوشبو لگا کر، جو بھی ہمارے پاس ہے چیزیں اویلیبل، اس کو استعمال کریں گے وہاں پر۔ کیونکہ ہم کو اچھا دکھ رہا ہے، وہاں پہ رسم ادا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رسم۔ لیکن وہیں جب ہم گھر میں رہیں گے تو ویسے کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگا کے ایک دم صاف ستھرے ٹپ ٹاپ ہو گئے بیٹھے، لوگ بولیں گے ارے کیا پاگل ہو گیا کیا، گھر میں ایسے کپڑے پہن کے بیٹھے والا، کہاں تو بھی جا رہے؟ لوگ پوچھتے کہ نہیں؟ جب بھی ہم اچھے کپڑے پہنتے تو لوگ ہم کو پوچھتے کہ کہاں جا رہے؟ کیونکہ ہم وہاں پہ اچھے دکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں رسم ادا کرتے ہیں، اور وہاں اچھے لوگ دوسرے ملیں گے، نئے لوگ ملیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان سے ادب سے ملتے ہیں۔ اب ہمارے عام طور پہ بولی کیسے رہتی؟ کیا کر رہے، کیا نہیں، کیا ہے تمہارا، ایسا ویسا، یہ ہم زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہی جب ہم رسم ادا کرتے ہیں، وہاں اچھے لوگوں میں جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ، اجی، کیا بات ہے، ایسا اچھی الفاظ استعمال کرنے کی بار بار کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہاں رسم ادا کرنی ہے۔ لیکن گھر میں ہم کو رسم ادا کرنی ہے کیا؟ نہیں۔ اسی لیے یہ کنسیپٹ یہیں پر کلیئر ہو جاتا ہے۔ رسم یعنی رسمی خط ان لوگوں کو لکھا جاتا ہے جو باوقار ہو، اچھے عہدے پر ہوں، جیسا میونسپل کارپوریشن کا، یا کوئی کمپنی کا مینیجر ہو، یا کوئی کاروباری بزنس مین ہو۔ اس کو جب ہم خط لکھیں گے تو رسمی طور پہ خط لکھیں گے، یعنی اچھے ادب و اخلاق کے ساتھ۔ ایسے لکھیں گے کیا؟ نہیں، ایک دم اچھے ادب و اخلاق کے ساتھ اس خط کو ہم لکھیں گے۔ خط کا میں طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ رسمی خط یعنی جو بڑے لوگ ہیں، اچھے ادب والے، جن کا سماج کے اندر ایک باوقار جو ہے عزت ہے، نام ہے، رتبہ ہے، ان کو جب خط لکھیں گے، ان کو جب درخواست جیسا یہ خط لکھیں گے تو کیسا لکھیں گے؟ رسمی طور پر لکھیں گے، اچھے ادب و اخلاق۔ لیکن جب دیکھیے غیر رسمی خط کی بات آئے گی تو وہاں پر ہم رسم ادا کرتے کیا؟ نہیں۔ گھر میں نے آپ کو بتایا، گھر میں آپ سادہ سیدھا رہتے، تو جب ہم سادہ سیدھا رہیں گے تو ہم عام زبان کا استعمال کریں گے۔ تو غیر رسمی خط یاد رکھیے، کبھی بھی رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور گھر کے جتنے بھی فیملی کے افراد ہیں، ہمارے رشتہ دار جیسے امی ابا، دادا دادی، نانا نانی، اور جتنے بھی دیگر لوگ آپ کی فیملی میں آتے ہیں، وہ سب کو ہم لکھیں گے غیر رسمی خط۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ اس کے اندر زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں کی بھی جو ہے لکھنے کا میں آپ کو خاکہ بتا دیتا ہوں۔ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے خاکہ دیکھتے ہیں، رسمی خط کا بھی اور غیر رسمی خط کا بھی۔ رسمی خط لکھنے کا ایک خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے۔ کیا لکھیں گے؟ جس دن بھی ہم خط لکھ رہے اس دن کی تاریخ۔ اس کے بعد مکتوب الیہ، جس سے خط لکھا جا رہا ہے۔ اب کس کو لکھتے ہیں ہم؟ کوئی بڑے آدمی کو لکھیں گے۔ رسمی خط جو لکھا جا رہا تو کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی نگر پالیکا کا آدمی ہوگا، کوئی کارپوریٹر ہوگا، میئر ہوگا، ایم ایل اے ہوگا، ایم پی ہوگا، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، صدر کو بھی لکھ سکتے ہیں ہم خط۔ تو یہ جب لکھیں گے تو یہ رسمی طور پہ لکھیں گے، اچھے ادب و اخلاق کے ساتھ ان کا نام لکھیں گے، جس سے خط لکھا جا رہا ان کا نام ادب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ محترم، جناب، جو بھی ہے ان کا نام۔ ان کا عہدہ کیا ہے؟ وہ مینیجر ہے، وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، یا کوئی میئر ہے، کوئی بڑے آدمی ہے، وہ ان کا عہدہ لکھیں گے۔ اس کے بعد پتہ، پھر مقصد، کس مقصد کے لیے آپ لکھ رہے ہیں؟ جیسا ہم مثال کے طور پہ نگر پالیکا میں لکھ رہے ہیں، نگر پالیکا میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مقصد کہ بھائی دیکھیے ہمارے پاس جو ہے روڈ ایسی ہے ویسی ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا جو ہے گندگی ہو جا رہی، کچرا وغیرہ زیادہ رہا، وہ مقصد لکھیں گے۔ پھر خط کا مضمون، نیچے دیکھیے، خط کا مضمون یعنی اس میں آتا ہے تمہید، موضوع کی مختصر تفصیل اور تجویز۔
اب میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں تیسرا یہ جو خط کا مضمون ہے اس کے اندر تمہید ہم کیا کرتے ہیں؟ انٹروڈکشن کرتے. کیا کرتے؟ انٹروڈکشن خود کے بارے میں کہ ہم کہاں پر رہتے، ہم کہاں پر رہتے، ہمارا آزو بازو کا علاقہ کیسا ہے، وہ پورا ہم ڈیٹیل اس کے اندر لکھیں گے. اس میں زیادہ تمہید لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر رسمی خط میں آپ کو 4 لائن کی کم سے کم تمہید لکھنا پڑے گا، لیکن اس میں اتنی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا ڈائریکٹ موضوع اور تفصیل، یعنی کیا ہے یہاں پہ کچرا ہے، گندگی ہے، اگر نگر پالیکا کو لکھ رہے ہو. اگر بزنس کا ہے تو دیکھیے میرا بزنس ایسا ہے، آپ مجھے ایسا ہے. یا بینک کو لکھ رہے تو بینک کا جو ہے لون وغیرہ لے رہے تو اس کا مختصر تفصیل آپ کی بزنس کے بارے میں، یہ سب چیزیں آپ کو بتانا پڑیں گی. اس کے بعد تجویز، اگر لون لے رہے تو میں اتنے دن میں آپ کو لوٹا دوں گا. یا پھر اگر تجویز جیسا ہمارا نگر پالیکا کو لکھے تو آزو بازو کا تھوڑا کچرا ہٹائیے، یہاں پر یہ لگائیے وہ لگائیے، تھوڑا آکسیجن کا لیول یہاں پہ کم ہے، یہاں درخت لگائیے، ایسا سب چیزیں. یہ اونچائی کا علاقہ ہے، اس کے لیے ایسا کیجئے، پانی یہاں پر آ رہا ہے. یہ سب تجویز آپ اپنے طور پہ بھی دے سکتے. اس کے بعد مکتوب نگار خط لکھنے والے کا نام آخری میں لکھیں گے. اس کے بعد آپ کا پتہ. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا رسمی خط کے اندر. اس کے بعد ہم غیر رسمی خط دیکھیں گے. ہم نے رسمی خط دیکھ لیا، اب غیر رسمی خط کا خاکہ دیکھیں گے. اس میں بھی ہم سب سے پہلے تاریخ لکھیں گے. اب القاب و آداب، یعنی کس کو لکھا جا رہا، میرے محترم والدہ، میری پیاری والدہ، پیاری ماں، پیارا جو ہے پیارے والد صاحب وغیرہ وغیرہ، اس کو آداب کے ساتھ ہم لکھیں گے. یا دوست، میرے پیارے دوست، غیر رسمی خط میں، کیونکہ ہم ان کے پاس فارمیلٹی یوز کرتے کیا نہیں، ایک دم کھل کر، لیکن تھوڑا تو ادب رکھنا پڑے گا، تو ادب کے ساتھ میرے پیارے دوست وغیرہ. اب ہمارا مضمون کیا رہیں گا خط کے اندر؟ سب سے پہلے تمہید، انٹروڈکشن. اس میں 4 لائن کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے. آپ کیا کر رہے ہیں، ابھی ایسا ہو رہا میرے ساتھ، میں یہاں پر کالج میں پڑھ رہا ہوں، پڑھ رہی ہوں، آپ کیسے ہیں. اب کیونکہ دور رہیں گے تو ہی خط لکھیں گے، آزو بازو رہے تو خط لکھتے کیا نہیں. تو 4 لائن کا کم سے کم انٹروڈکشن ہونا چاہیے. اس کے بعد موضوع، مختصر تفصیل، جو بھی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سے لکھے. اگر آپ نے والد صاحب کو لکھے پیسے منگانے کے لیے، دیکھیے میری اسکالرشپ ابھی تک آئی نہیں، اسکول کی فیس مجھے بھرنا ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. آپ اس کے اندر تفصیل لکھ سکتے ہیں امی ابا کے لیے. یا دوست کو لکھ رہے تو کیسے ہے آپ، جو بھی آپ کی زبان ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایسا کوئی ادب کے ساتھ اتنا نہیں، لیکن کم سے کم جو ہماری زبان ہے وہ جیسا ہم بات کرتے ہیں وہاں پر ویسا بھی آپ لکھ سکتے ہیں، جیسا آپ مقام پر رہتے ہوئے بات کرتے ہیں. اس کے بعد اختتامی نکات. اختتامی نکات میں کیا رہتا ہے، اگر گھر پہ لکھے تو چھوٹے بچوں کا نام، ان کو میرا پیار دینا، یا پھر جو بڑے ہیں جیسا ماما مامی آزو بازو یا چاچا چاچی ہمارے گھر کے اطراف میں رہتے ہیں، ان کو سلام بولیے وغیرہ وغیرہ اختتامی نکات میں آئے گا. اس کے بعد مکتوب نگار کا جو خط لکھ رہا ہے اس کا پتہ، اس کا نام اور پتہ. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا. بس اس سے زیادہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے دیکھ لیا رسمی خط اور غیر رسمی خط، ہم نے سب دیکھ لیا. رسمی خط یعنی جہاں پہ رسم ادا کی جا سکتی ہو، جیسا ادب کے ساتھ ہم جیسا شادی میں جاتے وغیرہ وغیرہ، میں نے آپ کو مثال بھی دیا تھا. تو رسم یعنی رسمی خط، اس کے اندر ہم کاروباری خط لکھیں گے، بینکوں خط لکھیں گے، جتنے بھی ادارے ہیں سرکاری یا غیر سرکاری ادارے ہیں ان کو جب ہم لکھیں گے تو رسمی خط لکھیں گے. اور گھر کے فیملی لوگ جو دوست احباب ہے، ہمارے آزو بازو کے قریبی لوگ ہیں، ان کو جب لکھیں گے تو غیر رسمی خط لکھا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹاپک کلیئر ہو چکا ہے. اس کے بعد سمجھانے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گا. جہاں پر بھی آپ خط لکھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو آپ اسے یاد رکھیے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.